أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة پھر جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی، قالوا هذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها، اور انہوں نے ان معجزات کا انکار کیا۔ واستيقنتها أنفسهم، حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا خوب یقین کر لیا تھا۔ ظلما وعلوا، انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھیے کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے معجزات لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان معجزات کو تسلیم کرنے کی بجائے انہیں جادو قرار دے دیا۔ حالانکہ سارے ملک میں قحط کا آنا، طوفان کا آنا اور جوؤں کا آنا، مینڈکوں کا آنا اور خون بھر جانا برتنوں میں، اور پھلوں کی پیداوار نہایت کم ہو جانا، یہ جادو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک نشانی اور ایک ڈراوا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کو جادو قرار دے کر موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اے موسیٰ اگر یہ عذاب آپ ہم سے ہٹوا دیں تو ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزادی بھی دے دیں گے۔ مگر جب وہ عذاب ہٹتا تو یہ پھر اسی طرح ہو جاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ابو جہل اور ابو لہب کی مثال ہے کہ انہوں نے دل سے دین اسلام کو سچا ماننے کے باوجود محض ضد اور عناد کی بنا پر دین اسلام کو اپنانے سے انکار کیا۔ جحود کا معنی ہوتا ہے دل میں ایک بات کو ٹھیک سمجھنا مگر زبان سے اس کا انکار کرنا، اور ایقانا یوقینو کا معنی ہوتا ہے کسی بات کا یقین کرنا، لیکن اس تیقانہ میں چونکہ حروف زیادہ ہیں اس لیے معنی میں بھی شدت پیدا ہو گئی، یعنی انہوں نے خوب اچھی طرح یقین کر لیا تھا کہ یہ بات صحیح ہے، معجزات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، اے فرعون تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک نے معجزات کے طور پر بھیجی ہیں، مگر تم جان بوجھ کر ضد اور عناد کی وجہ سے اسے جادو قرار دے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وقالا
الحمد للہ الذی فضلنا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں فضیلت بخشی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں کی اکثریت پر۔ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان دونوں کو نہایت عمدہ علم، نبوت، حکمت اور فیصلے کرنے کا علم اور حکومت کرنے کا علم عطا فرمایا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام جانوروں کی اور پرندوں کی اور درندوں کی اور جنات کی اور چیونٹیوں کی اور سب جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خاص اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نعمت پر شکر کرنا یہ اصل نعمت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کوئی انسان اللہ کی نعمت کرنے پر مغرور ہو جائے اور فخر و تکبر میں مبتلا ہو جائے تو یہ نعمت کے زوال کا سبب ہے، اور نعمت پر شکر کرنے سے نعمت مزید بڑھتی ہے۔ اور اعلیٰ کثیر من عبادہ ہی اس لیے کہا کہ سارے بندوں پر افضلیت صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ان دونوں سے افضل تھے، اس لیے انہوں نے ساری مخلوق پر فضیلت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے بہت سے لوگوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم ہر ایک چیز میں سے دیے گئے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑا فضل ہے جو بہت واضح ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی مال کے وارث نہیں بنے، بلکہ ان کی نبوت اور ان کی حکومت کے وارث بنے۔ اور اگر مال کے وارث ہوتے تو داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان کا بھی ذکر ہوتا وراثت میں، اور 100 بیویاں تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی، تفسیر ابن کثیر میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی 100 بیویاں تھیں۔ آپ نے ایک دن فرمایا کہ آج کی رات میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو جوان ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، اور انشاءاللہ نہ کہا تو ایک بچہ پیدا ہوا 100 بیویوں میں سے، وہ بھی جسمانی طور پر مکمل نہیں تھا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو 100 کے 100 بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جنگجو شاہ سوار بنتے۔ تو فرمایا کہ ہم جو انبیاء ہوتے ہیں لا نورث، ہماری کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ما ترکنا فہو صدقہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں۔ فرمایا ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن نبی داؤد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، ورثوا العلم، فرمایا جو آدمی انبیاء کا علم حاصل کر لے اس نے انبیاء کی وراثت سے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ تو انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ ان کا علم اور ان کی اخلاق اور ان کے زندگی گزارنے کے طریقے۔ اظہار نعمت کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، حالانکہ ان کو تمام جانوروں کی بولی سکھائی گئی تھی، لیکن پرندوں کا ذکر اس لیے بطور خاص فرمایا کہ پرندے انسان سے سب سے زیادہ بدکنے والے اور دور رہنے والے جانور ہوتے ہیں، تو جب پرندوں کی بولی سکھا دی تو باقی جانوروں کی تو بدرجہ اولا ان کو بولی آتی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ ایک بہت ہی واضح فضیلت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دوسرے لوگوں پر عطا فرمائی ہے۔ ترجمہ ایک بار، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة، پھر جب ان کے پاس ہمارے معجزات آئے جو آنکھیں کھولنے والے تھے، قالوا هذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، وجحدوا بها، اور انہوں نے اس کا انکار کیا، واستيقنتها أنفسهم، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا خوب یقین کر لیا تھا، ظلما وعلوا، انہوں نے ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھیے کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم عطا فرمایا تھا، وقال الحمد للہ الذی فضلنا، اور ان دونوں نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں فضیلت بخشی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں کی اکثریت پر، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، وقال یا ایھا الناس، اور فرمایا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ،
اور ہمیں ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے. ان هذا لهو الفضل المبین. بلا شبہ یہ وہی ہے بہت واضح فضیلت. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.